عزیزو میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام پادری اکرم علیم ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے۔ عزیزو کلام مقدس میں جہاں ہم بہت سی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو بعض اوقات ہمیں ان پر عمل کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ جیسے کلام مقدس میں رومیو کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ بدی کے عوض بدی نہ کرو۔ معاشرتی طور پر ہم اونچ نیچ کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر ہماری زندگی میں لوگ ہم سے زیادتی کر جاتے ہیں، ہم سے بدی کر جاتے ہیں۔ بدی سے مراد زیادتی کہہ سکتے ہیں ہم اسے، کہ کئی لوگ ہیں جو ہمارے خلاف ناحق باتیں کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ہمیں معاشی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو طرح طرح کی غلطیاں کہہ لیں، خطائیں کہہ لیں، ہمارے خلاف کر جاتے ہیں۔ یعنی گویا کلام مقدس کی روح سے بدی کے عوض جن لوگوں نے ہم سے بدی کی ہے، جن لوگوں نے ہمارا نقصان کیا ہے، جن لوگوں نے ہمیں ستایا ہے، جن لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہم کلام مقدس کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کی تعلیمات کہتی ہیں، ہم ان کے اگینسٹ ویسا کچھ نہ کریں جیسا انہوں نے کیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اگر کوئی ہمارے خلاف بدی کرتا ہے، ہمیں ستاتا ہے، ہمیں دکھ دیتا ہے، تو ہم اس سے بھی بڑھ کر ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیں، سوچیں، ہم اپنے رویے، اپنے مزاج پر غور کریں۔ ہم معاشرتی طور پر یہی تو کرتے ہیں، ہم بدی کے عوض بدی بھی ڈبل کرتے ہیں اور اسے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، زیادہ تنگ کرنا چاہتے ہیں، زیادہ ستانا چاہتے ہیں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے بدی کے عوض بدی نہ کرو۔ اگر تم سے کسی نے بدی کی ہے تو تم بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں اس کی تدبیر کرو۔ یعنی یہ اچھا عمل ہے کہ کسی کو بخش دینا، کسی کو چھوڑ دینا، کسی نے اگر آپ سے زیادتی کی تو آپ نہ کریں، یہ اچھی بات ہے، اس کی تدبیر کرو۔ لکھا ہے جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ بعض اوقات ہمارے مخالف ہوتے ہیں، نظریاتی مخالف ہوتے ہیں، کئی دفعہ خدمت میں چلتے ہوئے ہمیں بھی ایسا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہمارے اندر یہ جذبہ آتا ہے کہ فلاں شخص ہمارا مخالف ہے اور ہم اس سے میل ملاپ نہ رکھیں، تو ایسے موقع پر خدا کی کلام مقدس کی یہ آیت ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے، اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ یعنی وہ آدمی بھی، وہ لوگ بھی جو ہمیں ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ہو سکے ان سے بھی میل ملاپ رکھو، ان سے بھی تعلقات رکھو۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے بڑا زبردست طریقے سے مجھے نقصان پہنچایا اور میری بہت بے عزتی بھی اس سارے معاملے میں ہوئی، مجھے بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا اور بالآخر اس نے مجھے ستایا بھی، اور میں اب یہاں بیان نہیں کر سکتا جس قدر اس نے مجھے زبردست چوٹ پہنچائی۔ میرے لیے ایک انسان ہوتے ہوئے یہ بڑی آزمائش کا موقع تھا، اور کچھ وقت کے لیے تو میں اس عمل کا حصہ بھی رہا کہ میں نے اس شخص کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ لیکن جب میں رومیو کے اس خط سے گزرا، کیونکہ میں اکثر اپنے آفس میں، جیسے اب بھی اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، تو بیٹھے ہوئے میں کلام مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں، جب گزرا تو خدا نے کہا جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ۔ اب اس شخص نے مجھے تکلیف یا دکھ جو بھی دیا ہے، لیکن میرے خدا کا حکم ہے کہ میں اس سے میل ملاپ کر رکھوں، اور پھر بالآخر خدا نے میرے دل کو وسعت دی، وسیع کیا، میرے ذہن کو وسعت دی، اور میں نے ایک کیک لیا اور میں نے بائک پکڑی اور میں سیدھا اس شخص کے گھر چلا گیا۔
اور میں نے اسے کیک دیا، گلے لگایا اور تم میرے بھائی ہو، اور 2-3 باتیں کر کے سارے معاملے کو ختم کر دیا۔ اس طرح کیا کہ بھائی جو ہوا سو ہوا، وہ ختم ہوا۔ اب اس معاملے کو نہ ہم یاد کریں، نہ اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن تم میرے مسیح میں بھائی ہو اور میں تمہارے ساتھ میل ملاپ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم روح کی حضوری میں ہوتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں اور کلام کی پیروی میں قدم اٹھاتے ہیں تو پھر ایسا کر سکتے ہیں۔ بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو۔ جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اور یقین یعنی یہ جذبہ خود سے پیدا نہیں ہوتا، میرے اندر آپ کے اندر یہ جذبہ خود سے پیدا نہیں ہوتا، یہ خدا پیدا کرتا ہے اور خدا کا کلام پیدا کرتا ہے۔ ہم صرف خدا کے کلام پر پوری توجہ دیں، دھیان دیں اور اس کے کلام پر عمل پیرا ہوں، یقین جانیں خدا ہمارے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کر دے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو بدی کے عوض بدی کرنے سے روکتا ہے اور ایسی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے ستانے والوں کے خلاف وہی عمل نہ کریں جو انہوں نے کیا ہے۔ خدا اپنے اس مقدس کلام پر اپنی خاص برکت نازل فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی اور برکت پانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔